वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आने का शुक्रिया बरान रहमत, जो हमारा रमज़ान का पहला शो है, पहला रोज़ा है। शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दो बहुत हमारे उल्मा यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो कि बहुत कुछ सेंसिटिव बातें हैं उस हवाले से इस्लाम को लेते हुए, और कुछ बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो बहुत हमारी यूथ है, हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे वो उन बातों के जवाब चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनसे हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले रमज़ान बहुत बहुत मुबारक आपको। खैर मुबारक। अच्छा, कुछ सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले जो सवाल है मेरा कि ये रहमत अशरा का ये जो टाइम चल रहा है, ठीक है, इसमें सब रोज़े रखते हैं, लेकिन उसकी फ़जीलत से जो है वो इतने आगाह नहीं हैं उस हवाले से। तो घर में जो है वो रहमत नहीं है, ज़िंदगियों में रहमत नहीं है, तो उन चीज़ों को कैसे लेकर आएँ, उन चीज़ों पे क्या आप रोशनी डालेंगे उस हवाले से? क्योंकि ज़हमतें बहुत हैं, रहमत नहीं है। रहमत होगी तो ज़हमत नहीं होगी, ज़हमत है तो रहमत नहीं है। तो आप प्लीज़ इस हवाले से कुछ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत ही बुनियादी सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल मेरे भाई उमर ने किया कि रमज़ान, सबसे पहले तो आइए रमज़ान किसे कहते हैं, सेकंड ये है कि रमज़ान में फ़्यूज़ व बरक़ात क्या है। रमज़ान का मतलब आप समझ जाएंगे तो आपको ओवरऑल रहमत इलाही का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। रा मीम दौद रमदा, रमदा का मतलब एक माना होता है जलाना, और रमदा का दूसरा मतलब होता है आसमान से बारिश का बरसना। यानी इस महीने में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, और इतनी बारिश होती है कि जिस तरह कोई चीज़ गंदी हो जाए बारिश से वो धुल जाती है, इसी तरह गुनहगार इंसान कुरान के इस महीने में आता है, रहमत की बारिश नाजिल होती है, उसके गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, उसके गुनाह सारे के सारे झड़ जाते हैं। और दूसरा है कि अल्लाह की रहमत, दूसरा उसूल फ़िक़्ह का ये है कि अगर ज़मीन गंदी हो जाए तो सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी की हिद्दत से वो ज़मीन पाक हो जाती है। इसी तरह अल्लाह की रहमतों का सूरज तुलू होता है और बंदगाने खुदा पे पड़ता है, वो कुरान की तिलावत कर रहा होता है और उसके गुनाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुआफ़ कर रहा होता है। बहुत प्यारा सवाल आपका ये कि रहमत का महीना है तो रहमतों का हुसूल होगा कैसे। तीन चीज़ें आप समझिएगा। देखें, एक तो ये अक़ाइद, इबादात, मुआमलात। हमारी सबसे बड़ी गलती इस कौम की ये होती है, हम ही समझते हैं नमाज दीनदारी है, फ़कत रोज़ा दीनदारी है या कुरान दीनदारी है। बेशक है, मगर ये टोटल दीन नहीं है। सही। अक़ाइद, इबादात, मुआमलात। मिसाल के तौर पे मैं अपने लोगों को समझाना चाहूँगा कि रोज़े की रूह को हासिल कैसे करें। आप यहाँ बैठे हैं उमर भाई, हमारे चचा ज़ुहैर बैठे हैं, हमारी बहन बैठी हैं, मैं यहाँ आऊँ और मेरा अंदाज़, आपा बैठी हूँ वहाँ से, मैंने कभी नज़र ही नहीं आ रही। अच्छा, ये जैसे ये बात की ना, बहुत अच्छा हो गया कुदरती तौर पे। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं बुशरा आपा को नेगलेक्ट कर दूँ, ठीक है ना, या मेरा अंदाज़ इनसे सख्त हो, आपसे मैं तकब्बुर के अंदाज से हूँ, या मुझे इबादत का घमंड हो, या मुझे इल्म का घमंड, आप समझिएगा मेरी बात, या मुझे दौलत का हो, या मुझे शोहरत, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, या किसी भी हवाले से तकब्बुर हो मेरे अंदर। अब अल्लाह के दीन के मुताबिक रमज़ान की रूह, रोज़े का सवाब और रोज़े का मकसद मैंने फौत कर दिया। जब इबादत भी बेहतर हो, मुआमलात, आप भाई कैसे हैं, आप शौहर कैसे हैं, आप बीवी कैसी हैं, सही, आप बेटी कैसी हैं, आप माँ कैसी हैं, आप रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे जब आप ये जहन में आपका कॉन्सेप्ट होगा कि अल्लाह ने कहा पूरी मखलूक अल्लाह की अयाल कुंबा है, तो रोड पे चलते हुए अब आपकी मुंह से मुगल्लिज़ात नहीं होंगी बल्कि सब्र होगा, यार ये रोड पे चलने में हमारी फैमिली जैसे हैं,
اندازہ کر رہے ہیں؟ اس سے آپ روحانیت میں آ جائیں گے. روزے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جاؤ. یہ عمر بھائی ہو نہیں سکتا کہ میں روزے سے ہوں اور میری زبان سے وہ جملے نکلے جو کسی کا دل توڑ دیں. بالکل مجھے وہ باتیں پسند ہوں جو کان کو تو اچھی لگیں مگر اسے غیبت کہتے ہوں. نظر وہاں رکھوں جہاں حرام ہو، قدم وہاں چلتے ہوں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو. تو پھر آپ کے روزے کا جو آپ نے بڑا اچھا تھا رحمت. آج کل پریشانی بہت زیادہ ہے. ہر سال رمضان آتا ہے، اس سال بھی ہے، آج پہلا ہے، 29 سے 30 اسی طرح گزر جائیں گے. سوال بنیادی طور پہ میرا مجھ سے سب سے پہلے اپنے سے، پھر آپ لوگوں، میں آپ سے کر سکتا ہوں، ایسا دوسرا ناراض ہو جائے. ہم بدلتے ہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے. رحمت پتہ کب آتی ہے؟ کہ جب آپ نیک دکھنا بھی چاہیں، نیک بننا بھی چاہیں. اقبال نے کہا تھا من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ تو بدلتا نہیں ہے. یہاں سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن دل میں اتر جاتا ہے تو پھر یہ بیت اللہ بن جاتا ہے. پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر گھر میں رحمت بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، زندگی میں سکون بھی ہوتا ہے. آج لوگوں کے پاس آسائش بہت زیادہ ہے. جس طرح بھی آپ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں، زمانہ ہر ایک جیسا ہی ہے، آسائش بہت زیادہ ہے. آج جو آپ گھڑی پہنے ہوئے، جو جوتے آپ نے پہنے، آج سے 50 سال پہلے کانسیپٹ اس طرح کا نہیں تھا. آپ جس گاڑی میں آ رہے ہیں، جس طرح اس ماحول میں میں بیٹھا ہوں، اس طرح 50 سال 200 سال پہلے بادشاہ نے وقت کے لیے بھی نہیں تھا. تو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کر دیا. لیکن کیا ہے، اس زبان سے ہم شکر ادا کر رہے ہیں، شکوہ. من حیث القوم، میں آپ سے پوچھوں گا، یہ بہن سے پوچھوں گا، بھئی کیسے حالات ہیں؟ جملہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ بس گزارا ہوتا ہے. یہ غلط ہے، جبکہ یہ غلط ہے. ہر حال میں آپ نے شکر ادا کرنا ہے. اور مجھے لگتا ہے جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں، اور میرا تو بلیو ہے، ڈبل ہو کے ملتا ہے، کیونکہ اس کا تو پہلا وعدہ یہ ہے نا کہ آپ نے شکر ادا کرنا ہے. یہ سب انہوں نے سوال کیا تھا رحمت یا زحمت. بالکل، وہ تو رحمت نازل کر رہا ہے، آپ رحمت دینے والے ہیں. بالکل وہی بات ہے نا کہ شکوہ جب کرتے ہیں نا، شکوہ اس سے یہ ہوتا ہے رحمت چلی جاتی ہے. جب شکر ادا کرتے ہیں نا، جملہ کہوں گا اس کے بعد زہیر بھائی بات کریں گے. جیسے ہی آپ نے شکر ادا کیا، آپ نے نعمت کو قید کر دیا. جی 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 بالکل. اور جب آپ نے شکوہ کیا تو نعمت کو دور کر دیا. آج کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اگر شکر کرتے رہیں گے، نعمتوں کو قریب کرتے رہیں گے، اور شکوہ کرتے رہیں گے تو نعمتوں کو دور کرتے اور ڈبل ہے آپ کا. اور زندگی میں جو تبدیلیاں آئیں گی وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. بالکل. جب آپ اللہ کا ہر قدم پر شکر ادا کریں گے. اور بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ کوئی بھی چیز لوگ آگے بتاتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ سے شروع نہیں کرتے. سب سے پہلے آپ اپنے اندر وہ چیز لے کر آئیں، خود سے امپروومنٹ لے کر آئیں، اور پھر سامنے والے کو آپ بتائیں کہ آپ اس چیز کو کر کے کیا محسوس کر رہے ہیں. تو پھر سامنے والے کو آپ وہ کیفیت بھی بتا سکتے ہیں. کیفیت ہوتی ہے نا، بدلنا چاہیں. اگر آپ بدلنا چاہیں گے تو دل میں انقلاب آتا ہے، آپ بدل جاتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن آپ سجدہ کرتے ہیں نا، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، یہ اثر کا وقت ہوتا ہے. اگر نیت خالص ہو نا تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی لڑی ہوتی ہے. اور ایک فرشتہ کان پہ کہہ رہا ہوتا ہے بندے خدا تجھے معلوم ہو جائے کہ تیرا رب تجھ سے کتنا قریب ہے، تو سجدے قیامت تک سر نہ اٹھا. بالکل ایسے ہی ہے. زہیر آپ بھی سر پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی تفصیل سے ہمارے وزیر نور رحمانی صاحب نے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، اور اسی کو تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں. سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ ہماری جو صورتحال ہے، جو ہم سب کہتے ہیں کہ جی حالات خراب ہیں، یوں ہیں، اور مسائل ہیں، اور زحمت ہے اور رحمت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دین جو آیا ہی رحمت تھا اور جس کا لانے والا رحمت للعالمین ہے، بے شک، تو اس کے رحمت، وہ تو رحمت لایا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پرابلم کیا ہے، مسئلہ کہاں پیدا ہوا، ہم کیوں اس اتنا بہترین دین، اتنا بہترین نبی، اتنا بہترین پیغام لینے کے باوجود ہم سب سے پست ترین معاشرے میں اس وقت جی رہے ہیں. تو دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ بارش کی بھی تذکرہ کیا انہوں نے. دیکھیے بارش برستی ہے زمین پر. زمین، کوئی زمین بنجر رہ جاتی ہے، کوئی کانٹے اگاتی ہے، اور کوئی پھول اگاتی ہے. بارش سب پہ پڑی ہے، تینوں پہ، اثر تینوں کا الگ الگ ہے. یہ زمین کی صلاحیت پر ہے کہ وہ رزلٹ میں کیا دے رہی ہے. کانٹے دے رہی ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، یا پھول دے رہی ہے.
ہم نے سب سے پہلا میں آپ کو عرض کروں ہمارے یہاں میں بڑی معذرت کے ساتھ میں بہت سخت باتیں کرتا ہوں. ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں اسلام آپ کو محرم میں، ربیع الاول میں، رمضان میں، عید میں، بقرعید میں، یہ ہم نے طے کیا ہوا یہ ہے رمضان. اسلام ہمارا. اسلام بیسیکلی ایک دین تمدن ہے، دین عبادت نہیں. میں اگر اس کو واضح کروں یعنی معاشرے میں کس طرح سے جینا ہے، وہ معاشرتی اصول، وہ معاشرتی قوانین وہ لاگو کرتا ہے اسلام. جب آپ ان قوانین سے، ان ظاہرات پر عمل کر کے مستفیض ہوتے ہیں، فیض اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو پھر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جس نے اتنا بہترین نظام دیا وہ کون ہے. پھر جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو پھر آپ کا جسم نہیں سجدہ کرتا، پھر آپ کی روح سجدہ کرتی ہے، پھر آپ کا دل سجدہ کرتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب اتنے معاشرتی مسائل ہوں گے، آپ صبح سے شام تک بھوکے رہیں، لڑ بھی رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، ٹریفک پھنس گیا، وہ لے کے جا رہے ہیں ٹریفک، وہ اس کو مار، اس کو دھکا کہ جی جلدی روزہ کھولنا ہے، تو روزہ کہاں ہے؟ صحیح، بہت صحیح بات. وجہ کیا ہے کہ ہم تمدن پہ عمل نہیں کر رہے. جب تک ہم تمدن پہ اپنی سوشل لائف، اپنی معاشرتی اور سماجی زندگی کو ہم نہیں سدھاریں گے، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اسلام لے کے کیا آیا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بھوکا تو فقیر غریب لوگ پتہ نہیں کتنے پورا سال بھوکے رہ جاتے ہیں. زبیر عابدی صاحب بہت صحیح. ہم مزید اس بات کو کنٹینیو کریں گے اور سننا چاہیں گے ان ساری باتوں کو. بڑی خوبصورت بات کی. ہم ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آتے ہیں. برہان رحمت دیکھتے رہیے، کہیں مت جائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.